اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیز سامعین، آج ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اقدس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور ان کی سیرت مبارکہ کے مطابق ہماری زندگیوں کو بھی ایسا بنا دے ان کے صدقے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان، اگر آپ کے سلسلہ نسب کی بات کی جائے تو عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف پہ جا کر آپ کا سلسلہ مبارک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سلسلہ نسب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن مبارک سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا رضی اللہ تعالیٰ، اور 6 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. اسی نسبت سے آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے. آپ اسلام قبول کرنے والے چوتھے شخص ہیں، کیونکہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اسلام لانے والا چوتھا شخص ہوں، اور آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا. آپ سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر رضی اللہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، اور تیسری حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد چوتھے شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تھے. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح حضرت رقیہ سے کیا فرمایا، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک برتن میں سالن دیا، ایک خاص قسم کی ڈش تھی، گوشت تھا جو مجھے دیا، اور کہا کہ اس کو عثمان کے گھر دے کر آؤ، رقیہ کو دے کر آؤ. جب میں دینے گیا، کیونکہ میں آپ کے گھر مجھے اجازت تھی، میں چلا جاتا تھا آپ کے حجرہ مبارک میں، تو میں کبھی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھتا، کبھی سیدنا عثمان غنی کا چہرہ دیکھتا، کبھی سیدہ رقیہ کا چہرہ دیکھتا، کبھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھتا. تو میں دیکھ کر جب واپس آیا، قربان جائے ان صحابہ کے عقیدے پر، کیونکہ ان کا یہ ایمان تھا کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں سرکار اسے بھی جانتے ہیں. اور یہ حدیث سے مبارکہ اس چیز کی شاہد ہے کہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسامہ، کیا تم ان کے گھر چلے گئے تھے؟ جی حضور، میں ان کے گھر آگے تشریف لے گیا، حاضر ہوا تھا. تو فرمایا، کیا تم نے کبھی اے اسامہ، کیا تم نے کبھی رقیہ اور عثمان جیسا سونا جوڑا دیکھا ہے؟ تو میں نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تک اتنا سونا حسین و جمیل جوڑا نہیں دیکھا. سبحان اللہ، قربان جائیں آپ کی شان پر. اب اس میں آپ کا جو لقب مبارک ہے وہ ذو النورین ہے، وہ کیوں ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ سنن الکبریٰ کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت غزوہ بدر کی جب فتح کا پیغام لے کر حضرت زید بن حارثہ آئے تو اس وقت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی جا رہی تھی. یہاں پر ایک بڑا غور طلب بات جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ گوش گزار کرنا بہت ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج فرما رہے تھے، طواف کعبہ کر رہے تھے، تو ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر کہا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ نورانی شخص کون ہے؟ تو کہا گیا یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر کے صاحبزادے. تو ان کے پاس حاضر ہوا، عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے ایک مسئلہ بیان فرمائیں. وہ مسئلہ ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا پوچھو. تو شخص نے عرض کیا کہ کیا غزوہ بدر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شامل ہوئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. پھر وہ یہ بات پوچھتا ہے کہ کیا غزوہ احد میں جو شخص پیچھے واپس آ گئے تھے، کیا ان میں عثمان غنی بھی شامل تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر پوچھتا ہے کہ جب بیعت رضوان ہوئی تھی تو کیا حضرت عثمان سے اس وقت بیعت لی گئی تھی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. تو یہ بات سننے کے بعد نعرہ لگاتا ہے اللہ اکبر. تو جب وہ دور جانے لگتا ہے تو آپ نے فرمایا اسے میرے پاس بلا کر لاؤ. جب بلا کر لایا گیا تو فرمایا جو تمہارے جو سوال ہیں ان کا جواب بھی تو ذرا پورا سنو. بات یہ ہے کہ غزوہ بدر میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ تم جہاد پر ہمارے ساتھ مت جاؤ بلکہ گھر میں ٹھہرو، کیونکہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھی. اس وجہ سے جس دن غزوہ بدر کی فتح لے کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اس وقت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا جا رہا تھا. تو اس وجہ سے دو جہاں کے سردار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
غزوہ بدر کے حوالے سے جو مال غنیمت ملا اس میں بھی حصہ عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بدری صحابی ہونے کا بھی شرف عطا فرمایا۔ دوسری بات، جب آپ واپس تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق ان کے گناہ معاف فرما دیا ہے۔ تیسرا، جو بیعت رضوان ہوئی تھی تو کتنا عجیب شخص ہے، وہ تو ہوئی ہی حضرت عثمان غنی کے لیے تھی، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت رضوان ہو رہی تھی تو فرمایا، جب اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کا ہاتھ رکھنا جو سب سے اوپر تھا وہ حضرت عثمان کے لیے حضرت عثمان کے ہاتھ سے بھی بہتر تھا۔ تو قربان جائیں ان کی شان پر، ان کی عظمت پر۔ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ جو راوی ہیں وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، قربان جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 2 بار آپ نے ہجرت فرمائی، ایک مکہ سے، ایک پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ کی طرف۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہلے شخص، آپ حضرت لوط کے بعد وہ پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ اور دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 2 کے ساتھ اللہ ہے۔ تو قربان جائیں آپ کی ہجرت میں بھی رب کائنات نے آپ کے لیے اتنا اجر رکھا کہ 2 جہاں کے سردار نے اس چیز کی گارنٹی ارشاد فرما دی کہ ہجرت کرنے والے عثمان اور ان کے آل و عیال ان کی زوجہ ہیں، لیکن رب کائنات کی رحمت ان کے ساتھ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربان جائیں یہ ذی الحج کا جو ہم نے جو عظیم الشان قربانی ہم نے آپ کی پڑھی، سنی، سنائی، خطبہ نے، آئمہ مساجد نے ممبر پہ بیٹھ کے اس کا درس دیا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا